پہنچ گئے پہنچ گئے صلی اللہ علیہ محمد والے میرے جملے پہنچ رہے ہیں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. آپ سلامت رہیں. عزیزان گرامی آپ کو ہر جگہ دنیا میں مل جائے گا مولا حسین علیہ السلام کا چاہنے والا. اور میں چیلنج دے کے کہہ رہا ہوں, آپ اپنے کسی اگر کوئی جانتا ہوگا نا, کربلا کو جانتا ہوگا, امام حسین السلام کو جانتا ہوگا, یزید کو جانتا ہوگا, ہندو سے بھی کہنا حسینی, خوش ہوگا میری تعریف ہوئی ہے. نہیں ہے مجمع. اگر آپ کسی ہندو سے بھی کہیں گے نا کہ بھئی تم حسینی لگ رہے ہو تو وہ خوش ہوگا کہ میرے سے اچھا کام ہو گیا. کسی سکھ سے بھی کہیں گے تم حسینی لگ رہے ہو, کسی عیسائی سے بھی کہیں گے حسینی, ایتھیسٹ سے کہیں حسینی, ہر آدمی خوش ہوگا. اور اگر کسی کو بھی کہتے ہیں یزیدی, نہیں ہیں لوگ. ہندو کو بھی کہہ کے دیکھ لیں اگر گریبان میں آپ کے ہاتھ نہ ڈالیں, گالی کیوں دی مجھے, نہیں ہیں لوگ. آپ پہنچ گئے ہیں جو پہنچ رہے ہیں بھئی لوگ ہیں یا نہیں ہیں. پاکستان میں, ہندوستان میں, دنیا میں کہیں چلے جائیں, اگر کوئی یزید کو جانتا ہوگا اسے کہہ کے دیکھ لیں. آپ کسی کرسچن کو پاکستان میں, جو ہمارے یہاں کرسچنز ہیں نا, لاہور میں, پنجاب میں بہت زیادہ, اگر آپ کسی کرسچن کو بھی کہہ دیں گے نا, میری مجلس میں ٹاؤن شپ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 30% مجمع کرسچنز کا ہوتا ہے. اگر آپ کسی کرسچن کو بھی پاکستان لاہور میں کہتے ہیں یزیدی, سارے مل کے ماریں گے. آپ گالی کیوں دی بھئی ہمیں, نہیں ہے مجمع. کرسچنز کہیں گے تم نے گالی کیوں, میں نے کیا کیا تم نے مجھے اتنی بڑی گالی دی, نہیں ہے مجمع. جانور کہہ دو برا نہیں مناتے, یزید کہہ دو, ہر آدمی گریبان میں ہاتھ ڈالتا مجھے یزید کیوں کہا, نہیں ہے مجمع. عزیزان گرامی, سکھوں میں, ہندوؤں میں, کرسچن میں, دنیا میں کہیں چلے جائیں, ہر آدمی کہے گا مجھے کچھ کہہ لو یزید نہ کہو. لیکن ایسے مسلمان ملیں گے, داڑھی بھی ہوگی, نمازی بھی ہوں گے, روزے بھی رکھتے ہوں گے, حاجی صاحب بھی ہوں گے, اور کہیں گے یزید کو رضی اللہ. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں, میرے جملے پہنچ رہے ہیں, میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں. اب میرے جملے پہنچ گئے. عزیزان گرامی یہ یزید تک کو رضی اللہ کہنے کو تیار ہے. کسی شاعر نے کہا تھا وہ تو یہ کہیے, اب میں ترجمہ نہیں کروں گا, اس کا نہ وضاحت کروں گا, اردو والے پہنچ جائیں گے, باقیوں کا میں کوئی ضمانت نہیں دے رہا. ایک شاعر کہتا ہے, اردو کا کہتا ہے کہ وہ تو یہ کہیے آڑے ہے ابو طالب کا ہو. اردو والے پہنچ جائیں گے. اب یہ پنجابی اور گجراتی حضرات اگر پہنچ جائیں تو میں ممنون ہوں گا. میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, تھوڑی دیر آڑے سمجھتے یعنی آڑے آ جانا. کہتے بھئی باہر جانے لگے تو آڑے آ گیا, کیا نماز پہ آ رہا تھا ایک آدمی آڑے آ گیا, رکاوٹ بن گیا. He became a hurdle, he stopped me. دیکھیں شاعر کس خوبصورت انداز سے کہتے ہیں, وہ تو یہ کہیے آڑے ہے ابو طالب کا خون, یعنی حضرت ابو طالب کا جو خون ہے, یعنی ان کی نسل وہ آڑے آئی ہوئی. کچھ لوگ ہیں یا نہیں ہیں. شاعر کہتے ہیں وہ تو یہ کہیے آڑے ہے ابو طالب کا خون, ورنہ یہ سفیان کو چنتے نبوت کے لیے. میرے جملے پہنچ گئے ہیں. یہ قربانیاں حضرت ابو طالب علیہ السلام, ان کی اولاد. توجہ فرما رہے ہیں جانے کے, آپ سلامت رہیں. اذان گرامی یہ ساری قربانیاں, حتیٰ ایک بہت متعصب عالم گزرے ہیں شیعوں سے بڑے مخالف, ابو الفرج اصفہانی, 900 سال پہلے. تو ان سے کسی نے کہا کہ بھئی تم نے اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی, اغانی, اغانی غنا, غنا گانے کو کہتے ہیں,
گانا کیونکہ عربی میں گاف نہیں تھا. آپ لوگ ہیں نہیں ہیں. گانا عربی میں نا گانا تھا, گانا تھا, لکھا گیا غانا, غانا سے ہو گیا غنا. اب شاید لوگ یاد رکھیں, کئی لوگوں کا تو موڈ آف ہو گیا کہ ہمیں بتاتے ہی نا. تب یہ غنا جو گاف نہیں تھا وہاں سے وہ جو ہے چلا گیا وہاں, تو اب وہ غنا ہو گیا. تو جانے گرامی اس نے پوری کتاب لکھ دی الاغانی, گانوں پہ کتاب. ایسے ایسے لوگ تھے, توفیق ہی اللہ نے دی گانے لکھنے کی, منحوس لوگ. پوری کتاب لکھ 18 جلد میں اس کا, یہ اس نے وہ فلاں گانا اس نے لکھا تھا, یہ پوری کتاب لکھ دی. عربوں کے اسلام سے پہلے پہلے کون کون رائٹر تھے جو گانے لکھتے تھے, کون گانے گانے والیاں تھیں. میں نے تو کب نام بھی نہیں لیے, کسی کا نام بتا دو کہ اس کا بیٹا تو وہ تھا. جو لوگ پہنچ رہے ہیں, میں نے نام نہیں لیے. 2 دن میں پھر میں کراچی جا رہا ہوں. تو جانے گرامی اب وہ اس نے سب کے لکھے میں نام سمیت لکھا. اسلام سے پہلے یہ, بعد میں یہ. دارا کہلوائیے گا نہیں مجھ سے. تو جانے گرامی اس سے کسی نے کہا بھائی بتاؤ یہ اسلام تم نے سب کے لکھ دیا کہ گانے, تو کچھ ایسا بھی لکھو قربانیاں سب سے زیادہ. تو اس نے کتاب لکھی مقاتل الطالبین, کا اسلام پہ سب سے زیادہ خون دینے والا خاندان ابو طالب کا خاندان. 470 صفحے میں کتاب ہے, میرے پاس ہے. وہ پہلی گانوں والی نہیں ہے, وہ تو واہیات قسم کی کتاب ہے, 18 جلدوں پہ. میں کیا کہوں ممبر سے میں. اور یہ جو دوسری کتاب اس نے لکھی ہے, کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ خون جو دیا ہے, قربانیاں, اور شروع کی حضرت جعفر طیار سے لے کے کربلا کے بعد تک کا جتنا خون دیا ابو طالب کی اولاد نے. جب باپ عاشق رسول ہو تو نسل میں قربانیاں ہی آتی ہے. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں. اور اگر باپ دشمن رسالت ہو, پہنچ گئے, باپ اگر دشمن رسالت ہو تو پھر نسل بنو امیہ بنتی ہے. جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے؟ جانے گرامی میں تفصیل میں نہیں جا رہا. دیکھیں میں جو جملے ساری میں نے تمہید باتیں کی, جتنے ملیں گے آپ کو عاشقان جناب سید الشہداء. گنہگار بھی ملے گا تو اسے بھی ایک ہی امید ہوتی ہے, میرے پاس ایک امید ہے, عشق حسین ابن. ایسا ہی ہے. جانے گرامی میں آغا زنجانی کا ایک جلدی سے واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں. استاد بھی ہیں, ان کی صحت کے لیے بھی دعا کریں کہ بھی اس وقت بہت بزرگ ہیں, تقریباً آلموسٹ 100 ہیں, 97 98. حضرت معصومہ قم کے حرم میں نا فجر کی نماز پڑھاتے تھے اور ظہر و عصر پڑھاتے تھے فیضیہ میں. ظہر سے پہلے 1 گھنٹہ ان کا علماء کے ساتھ سیشن ہوتا تھا, اس میں ختم کریں قرآن پڑھا. مغربی شامل پڑھنے جاتے تھے, تو ساری ان کی بڑی جماعت ہوتی تھی اور بہت پر نور, آپ ان کا وجود مقدس بے انتہا پر نور. تو کہنے لگے کہ میں ایک دفعہ قرآن پڑھ رہا تھا, یہ سورہ زمر ہے ذہنوں میں سورہ, تو سورہ زمر پڑھ رہا تھا. زمر یعنی بہرحال میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, میں ابھی دوبارہ ٹائم پھر دیکھ لیا. تو اب یہاں جنت سے متعلق اللہ نے بتایا ہے زمرہ, اب یہاں پہ لفظ ہے گروہ, گروپس, سورہ زمر. تو کہا اللہ وہاں پہ ایک آیت آتی ہے آگے جا کے, وسط سے بات, نصف سے بات قرآن کے اندر 2 آیتیں ہیں. زمرہ گروہ در گروہ گھسیٹ کے جہنم میں لے جائے گا. سیقا بہم وسیق الذین, یہاں پہ بڑے خوبصورت انداز سے اللہ فرما رہا ہے. پہلے اللہ کہتا ہے جہنم والوں کو گروہ در گروہ گھسیٹ کے جہنم میں لایا جائے. تو کہنے میں نے آیت پڑھ رہا تھا, اگلی آیت میں پڑھا وسیق الذین, یہ جو ایمان والے ہیں انہیں بھی گھسیٹ کے جنت میں لایا جائے. یعنی میں پڑھ رہا تھا قرآن کے, میں نے پہلے اتنی دفعہ اس قرآن کو پڑھا ہے, اس آیت پہ تو میں نے ابھی غور کیا. جہنم والوں کو گھسیٹ کے جہنم میں لے جائے گا, سمجھ میں آ رہا, جانا ہی نہیں چاہیں گے. توجہ جو پہنچ رہے ہیں, جہنم والوں کو گھسیٹ کے فرشتے اٹھا کے لے کے جائیں گے. جیسے نا صحیح بخاری کے اندر ہے کہ سرور کائنات کہیں گے اصحابی, میرے اصحاب ہیں, میرے صحاب. تو ملائکہ ان کے ماتھے کے بالوں میں ہاتھ ڈال کے پکڑیں گے. صحیح بخاری میں لکھا, اور گھسیٹ کے جہنم میں. پیغمبر کہیں میرے اصحاب, میرے کہاں لے جا رہے, یہ تو میرے صحابی تھے. تو کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک, یا رسول اللہ انہوں نے آپ کے بعد ایسی حرکتیں کی ہیں. تب صحیح بخاری میں لکھا ہے
تو ایک مرتبہ فرشتے گھسیٹ کے نہ جہنم میں. تو عزیزان گرامی وہاں کچھ ایسے افراد ہوں گے نا. اب آقا زنجانی کہتے ہیں میں جب قرآن پڑھ رہا تھا کہ بھئی یہ جہنم والوں کو گھسیٹ کے جہنم میں لے جایا جائے گا, سمجھ میں آ رہا کوئی جاننا ہی نہیں چاہے جہنم میں کون جائے. اب فرشتے کہاں بھاگ رہے, پکڑیں گے گھسیٹ کے لے جائیں. پھر یہ جنت والوں کے لیے لگ رہا ہے زمارہ. اللہ فرماتا ہے کہ فرشتے انہیں بھی گھسیٹ گھسیٹ کے جنت میں لے جائیں گا. یہ مجھے سمجھ میں نہیں ہے, یہ جنت تو خود ہی بھاگ بھاگ کے جائیں گے. جنت والے تو بھاگ بھاگ کے جنت میں جائیں گے, انہیں کیوں گھسیٹا جائے گا؟ کہ میں نے تحقیق شروع کی, کسی کے پاس جواب نہیں مل رہا. بڑے بڑے مفسرین, شیعہ سنی علماء مفسرین سب کو پڑھا, علم رجال کے ماہر ہیں. کہ مجھے اب تجسس ہو گیا کہ جنت والوں کو فرشتے گھسیٹ کے جنت میں لے جا رہے ہیں. ایسا معاملہ کیا ہے؟ فرشتے کہہ رہے چلو جنت میں, وہ نہیں آ رہے. آؤ جنت کا ٹائم ہو گیا, دروازے کھل گئے. تو ایک مرتبہ کا میں تحقیق کرتا رہا, پڑھتا رہا, پروردگارا یہ معاملہ کیا مجھے آئے سمجھ نہیں آ رہے. تحقیق اتنے بڑے عالم, اتنے بڑے مرجع کہتے میں پڑھتا رہا یہاں تک کہ مجھے چھٹے امام کی روایت ملی. امام نے فرمایا روز قیامت اللہ کہے گا جنت جہنم کا فیصلہ ہو گیا, جہنم والوں کو گھسیٹ کے لے جاؤ. جنت والے کھڑے ہوں گے, ایک مرتبہ کوئی جنتی کہے گا پروردگارا ذرا اپنے حسین کی زیارت تو کرا دے. اللہ کہے گا فرشتوں سے جنت میں جانے والوں کو حسین کی زیارت کراتا ہے. جیسے ہی مولا حسین کو لایا جائے گا, جنتی اتنے محو ہو کے دیکھیں گے, فرشتے کہیں گے چلو جنت کے دروازے کھلے ہیں. وہ جائیں گے نہیں, گھسیٹ گھسیٹ کے فرشتے. میرے جملے پہنچ اللہم صلی علی محمد. توجہ فرما رہے ہیں جانے گرا. آج جانے کہتے ہیں کہ مجھے جب تک یہ روایت نہیں ملی مجھے تشفی نہیں ہو رہی تھی جنت والوں کو فرشتے گھسیٹ کے جنت میں کیوں ڈالیں گے. ایزان گرامی یہ حسین کے چہرے میں اتنے محو ہو جائیں یہ فرشتے کہیں گے چلو تو جنت انتظار میں ہے. ایزان گرامی کون ہے حسین والی, یہ ساری تمہید کیوں باندھ رہا ہوں بھائی, میں کیسے جملے پیش کروں, میں مضمون پیش کرنا چاہ رہا ہوں آج. ایزان گرامی کربلا ایک ایکسیپشن ہے, عجیب ایک کیفیت ہے. ہر امام کے لیے یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے انداز سے پیش کیا. رسول خدا کسی امام کے لیے اتنی زیارات وارد نہیں ہو. وارد یعنی حدیث میں روایت میں وارد نہیں, وارد یعنی they have not appeared. ورود یعنی حدیث میں ورود. کسی امام, کسی نبی اور کسی امام کی اتنی زیارات نہیں. چیلنج کے کہہ رہا ہوں جتنی مولا حسین کی. عید الفطر پہ مولا حسین کی زیارت, عید الاضحیٰ پہ مولا حسین کی زیارت, یوم عرفہ پہ مولا حسین کی زیارت, نیمہ شعبان پہ مولا حسین کی زیارت, عاشورہ پہ مولا حسین کی زیارت, اربعین پہ مولا حسین, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, شب قدر میں مولا حسین کی زیارت, ہر خوشی ہر غم میں مولا حسین کی زیارت. پروردگارا یہ تیرے امام پیغام کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ 5ویں 6ویں 7ویں امام 8ویں امام نے اتنی زیارات کیوں پڑھ دی امام حسین, ہر مناسبت پہ زیارت. تو اللہ کہے گا وہ سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں نہ کوئی خوشی ہوتی نہ کوئی غم ہوتا اگر حسین کربلا نہ جاتے. توجہ فرما رہے ہیں, میں جملے پیش کرتا ہوں. اذان گرامی کسی امام کی اتنی زیارات نہیں ہے, خدا کی قسم کسی امام کی اتنی زیارات نہیں. کیوں؟ کیونکہ حسین ابن علی نے کربلا جا کے ہر چیز کو بچایا. حج کرنے والے مکے میں رک گئے تھے, حج بچانے والے کربلا چلے گئے. میں تفصیل میں نہیں جا رہا. اذان گرامی جناب سید الشہداء نے اتنی قربانیاں دیں, اتنی دین کی خاطر اتنی قربانیاں دیں کہ میرے جد رسول خدا کا یہ دین برقرار ہے. میں یزید کو دین کو ڈھانے نہیں دوں گا. ایک اور جملہ کہہ رہا ہوں بچوں نوجوانوں کے لیے, بزرگوں کی دعاؤں کے لیے. خدا کی قسم رشتوں کا پاس سکھایا تو حسین ابن علی. کیسے اس کو پیش کروں؟ یزید رشتوں کو میں ممبر کے احترام میں خدا کی قسم کھل کے نہیں پڑھ سکتا, میرے بہت سے بزرگ پہنچ جائیں. رشتوں کی بے حرمتی یزید کر رہا تھا. میرے جملے پہنچ گئے. ایسا کہ گناہوں کو اس نے عام کیا. حسین ابن علی نے کہا رشتوں کا پاس میں سکھاؤں. رشتوں کا پاس جناب سید الشہداء نے سکھایا. ایزان گرامی اسلام نے جو سلسلہ دیا تھا رسول خدا نے بتایا
ماں کا یہ احترام ہے، یہ بیوی زوجہ کا احترام، یہ بہن کا احترام، یہ بیٹی کا، یہ سارے احترام اگر بچائے تو حسین ابن علی نے۔ مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی؟ جو قربانیاں ہیں نا مولا حسین علیہ السلام کی، کسی نے جناب مولا سجاد سے پوچھا، اے سید سجاد، کربلا میں آپ کے بابا مارے گئے۔ اس نے سوال نہیں کیا، طنز کیا۔ طنز سمجھتے نا؟ being sarcastic. He was being disrespectful to Imam Sajjad alayhi salam, being sarcastic. Who won in Karbala? Your father who died or Yazid who won? Who lived? He lived on. So who won Battle of Karbala? مولا سجاد سے سوال کیا ایک آدمی نے، کربلا کی جنگ کون جیتا؟ آپ کے بابا تو شہید ہو گئے، یزید زندہ رہا، بتائیے جیتا کون؟ امام نے کہا بھی جواب دیتا ہوں، میرے جد رسول خدا کی مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ کے آ، میں جواب دیتا ہوں۔ جلدی جلدی گیا، نماز پڑھی، جلدی جلدی واپس آ، کہا فرزند رسول ابن رسول اللہ، جواب کیا ہے؟ امام نے کہا سوال کیا؟ نہیں ہے مجمع سارا۔ کہا فرزند رسول آپ کو تو کوئی بات بھولتی ہی نہیں، ابھی تو میں نے سوال کیا کربلا کی جنگ جیتا کون، آپ کے بابا یا یزید؟ امام نے کہا میں نے تجھے کیا کہا تھا؟ کہا آپ نے کہا 2 رکعت نماز پڑھ کے آ، میں جواب دیتا ہوں۔ مولانا نے کہا ابھی بھی جواب نہیں ملا۔ کہا جواب تو آپ نے دینا تھا، میں تو نماز پڑھنے گیا تھا۔ امام نے فرمایا جب تو نماز کے لیے جا رہا تھا تجھے کسی نے روکا یا نہیں روکا؟ Did someone stop you from عبادت؟ اب وہ چپ، امام نے جواب دے دیا تھا۔ امام نے کہا اگر تجھے کسی نے نماز سے روکا ہے تو یزید جیت گیا، اور اگر تجھے کسی نے عبادت سے نہیں روکا تو میرے بابا کی فتح ہوئی۔ عزیزان گرامی، آج دنیا کا ہر عبادت کرنے والا مقروض ہے حسین ابن علی کا۔ اگر کوئی نماز پڑھے، کوئی روزہ رکھے، کوئی حج کرے، کوئی زکوٰۃ دے، کوئی خمس کرے، جو کچھ کر رہا ہے وہ مقروض ہے۔ He is indebted to امام حسین علیہ السلام۔ یہ جو کچھ ہے یہ کس کی وجہ سے؟ امام حسین علیہ السلام۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ You know, there was a poet, an Urdu poet, one of the greatest poets of 20th century, جوش ملی آبادی، بہت بڑے پوئٹ، ادیب، ادب میں بہت بڑا نام تھا۔ کہتے ہیں الفاظ اردو کے ان کے آگے پیچھے پھرتے۔ چلے ابھی اردو والے سمجھ سکتے ہیں۔ جوش ملی آبادی بہت بڑا نام ہے ادب کا۔ کمیونسٹ ہو گئے تھے، he became a communist, he stopped believing in God۔ کیوں؟ انگریز حکومت کر رہے ہیں، اللہ کہاں ہے خدا، مسلمانوں کو آزادی کیوں نہیں ملتی؟ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں۔ ظلم کو دیکھ، آج بھی جو ہوتے لوگ ظلم دیکھتے ہیں نا افریقہ میں اور یہ غزہ میں، تو لوگ ایتھیسٹ ہو جاتے کہ کہاں ہے خدا۔ وہ نہیں سمجھتے کہ اللہ چاہتا ہے صبر کرو، میں موسیٰ بھیجوں گا۔ 70 سال بعد آئے تھے تو ابھی سے پریشان ہو گئے۔ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے نہیں۔ جانے کہ ہمیں کیا ہوا کہ وہ جو میرے آبادی کمیونسٹ ہو گئے، میں خدا کو نہیں مانتا، انگریزوں نے اتنا مسلمانوں پہ ظلم کیا ہے، خدا ہے تو ہمارا، ہمیں کیوں نہیں فتح دیتا؟ پھر پاکستان آگے، پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ایج ہی اسٹارٹڈ ریسائٹنگ مرثیہ، دوبارہ مرثیہ پڑھنے لگے، لکھنے لگے مرثیہ۔ ایک صاحب نے پوچھا جو صاحب آپ تو کمیونسٹ ہو گئے تھے، خدا کے منکر ہو گئے تھے، اب دوبارہ مرثیہ مجلسوں میں؟ کہا میں تو خدا کا منکر ہو گیا تھا لیکن حسین کے سجدے نے مجھ سے اللہ منوا لیا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ عصر عاشور میں اگر حسین سجدہ کر رہے ہیں، جسے حسین سجدہ کر رہے ہیں وہ اللہ ہے۔ اتنا ظلم دیکھ کے بھی حسین نے انکار نہیں کیا۔ After the greatest oppression in the history of mankind, Hussein went to sajda۔ پتہ نہیں لوگ ہیں نہیں۔ اتنا ظلم دیکھ کے نہیں کہا پروردگار ہم پہ ظلم کیوں، کہا پروردگار ابھی تو کعبے باب ہے، پروردگار تیرے بندے تیری بارگاہ میں آ گئے۔ امام حسین کی زبان پہ ایک شکوے کا حرف نہیں آیا۔ مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں۔ چلیں، یہ تو مولا حسین علیہ السلام تو حجت خدا ہے۔ اب میں جو جملے پیش کرنے لگا ہوں، عزیزان گرامی آپ جانتے ہیں، everyone please pay attention. I want all of you to pay attention. Human beings are a combination of two things, intellect and emotions. ہم لوگ عقل اور جذبات۔ Everyone following me? So men